نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة۔ برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا موت وہ قانون ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی مستثنا نہیں۔ کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، نبی ہو یا ولی، نیک ہو یا بد، بزرگ ہو یا حقیر، کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور بعض آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی عمومیت کو بیان فرمایا ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا جام پینا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، بقا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک تیری رب کی ذات کو بقا ہے۔ آئیے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری اوراق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے آخری ایام کا تذکرہ کرتے ہیں اور موت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، کہ اے نبی بلا شبہ آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کی بھی وفات ہوگی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ لوگ جو آپ کی موت کے منتظر ہے، آپ کی وفات کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کفار و مشرکین، ان کو بھی موت آئے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر فرمایا ہے کہ انک میتن، کہ بلا شبہ اے نبی آپ کو موت آئے گی، اور وانہم میتون، اور یہ لوگ جو آپ کی موت کے منتظر ہے یعنی کفار و مشرکین، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ رہنا نہیں بنایا، اور اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی نبی کو ہمیشگی نہیں بخشی، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، ہم نے کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا، کوئی نبی باقی نہیں رہا، اور اے نبی اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ یعنی کفار و مشرکین جو آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی موت آئے گی، یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، یقیناً یہ لوگ بھی مریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو موت آئی، اور اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ کفار مشرکین جو آپ کے موت کے منتظر ہے، ان لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا للہ، صرف خالص اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ کل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ یہ کیا ہے؟ للہ صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری عبادت، میری قربانی، میری زندگی اور موت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی وفات کی طرف متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح میں جی رہا ہوں اسی طرح مجھے مرنا بھی ہے، جس طرح میں جی بھی اللہ کے لیے رہا ہوں اسی طرح میں نے مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے مجھے اور آپ کو یہ درس اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی مرنا ہے، لہذا ہم سب کو موت آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، بقا کسی کے لیے نہیں ہے، بقا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک تیری رب کی ذات کو بقا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ توفی وہو ابن ثلاثۃ وستین سنہ، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 63 سال تھی، تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 63 سال تھی۔ یہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ توفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور وہو ابن ثلاثۃ وستین سنہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون سے گفتگو کر رہے تھے، کسی معاملے پر گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ تم جو ہے میرے پاس دوبارہ آنا، تو اس خاتون نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے خاتون کا اشارہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا۔ تو اس احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب میں دوبارہ آؤں آپ سے نہ مل سکوں، آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ مجھے نہ پائے، تو پھر میں اپنے معاملات اور سوال لے کر کہاں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر جو ہے تم اپنے سوالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جانا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہی اپنی وفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دوبارہ آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو، میں نہ رہوں، میں اس دنیا سے چل بسوں، پھر جو ہے تم اپنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا اپنے سوال اور معاملات لے کر۔ تو اس حدیث سے دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی، یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو عہدہ ہے، خلافت کو جو ذمہ دار ہے وہ کون ہوگا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان کی بے چینی دیکھ کر کہتی ہے کہ ہاں ابا جان کو تو بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے ابا کی بے چینی نہیں رہے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی کہ ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ابا جان، آپ اپنے جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضے مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ انس، تمہارے دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش مبارک پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق کہ کس طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم و عالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور پھر اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس مصیبت اور پریشانی کو لوگوں کے سامنے کس طرح بیان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ہائے ابا جان، آپ تو اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، آپ تو اپنے مقام پر جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح بس مختصر سے دو واقعات آپ کے سامنے پیش کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں دو آدمیوں کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، ہاں یہی بات ہے، مسلمانوں کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کانٹا ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف دینے والی چیز، تو جیسے سردیوں کے موسم میں درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس تکلیف کو اس مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا کہ تمام لوگ صف بنائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھلکھلا کر مسکرائے، خوشی سے خوب کھلکھلا کر مسکرائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس قدر خوشی سے بے قرار ہوئے کہ جیسے گویا ابھی نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نمازوں کو پورا کرو اور پردہ ڈال دیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن چاست کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ بہرحال میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، میری اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ کے سوا ہر شے کو موت آنی ہے۔ اس دنیا میں کائنات میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، سب کو اپنے مالک حقیقی کی آواز پر لبیک کہنا پڑا، اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنے خالق و مالک سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حتیٰ کہ امام الانبیاء، محبوب کبریا، محسن انسانیت، شافی رسالت، شافی محشر،
شمع رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ الغرض میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی بھی نفس کو بقا نہیں، لہذا ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔